إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے البدعہ وآثارها السیئہ علی الفرد والمجتمع. بدعت اور فرد اور معاشرے پر اس کے برے اثرات. حضرات گرامی، بدعت سنت کا متضاد ہے، اپوزٹ ہے. دین کی تکمیل کے بعد دین کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے حوالے سے جس کی اصل کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو، اسے بدعت کہا جاتا ہے. یعنی دین مکمل ہو جانے کے بعد دین کے اندر کسی قسم کی کمی یا بیشی کرنا، جس طرح کی علماء نے بدعت کی تعریف کرتے ہوئے اس طرح ذکر کیا ہے، ہی الطریقہ المخترعۃ فی الدین التی لیس لہ دلیل من الکتاب والسنہ، کہ دین کے اندر ایجاد کردہ وہ ایسا کام جس کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کمال ہی و تمام ہی کما حق کو دین ہم تک پہنچایا ہے. اور آپ نے اس بات پر امت کی شہادت لی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کیا میں نے آپ تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے وہ یک زبان کہا تھا اللہم نعم. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشادات گرامی میں آپ نے بدعت کو سنت کے مقابلے میں ذکر کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سنت کی برکات ہیں، سنت پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے فوائد اور ثمرات رکھے ہیں اور اس کے بہت عمدہ اور اچھے نتائج ہیں، اسی طرح بدعت انسان کو عملی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی تباہ کر دیتی ہے. دنیا کے اندر بھی یہ دین کی بربادی کا باعث ہے اور آخرت کے اندر بھی انسان کے اعمال کی بربادی کا باعث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر کلام
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر سیرت اور طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے ایجاد کر لیے جائیں، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور دوسرے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کو بہت سارے اختلافات دیکھنے ہوں گے۔ ایسے اختلافات کے دور میں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِن بَعْدِي، تم میری سنت کو لازم پکڑو، اور میرے بعد میرے خلفاء ان کی سنت کو لازم پکڑو، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور اس پر اپنے پنجے گاڑ لیجئے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اپنے آپ کو بدعات اور محدثات سے بچانا، دین کے اندر نئے ایجاد شدہ کاموں سے بچانا، اس لیے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین کے اندر ہر نیا کام جو ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے ڈرایا اور اس کے تباہ کن نقصانات سے انسان کو ڈرایا ہے اور متنبہ کیا ہے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، اس دنیا کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی آخرت کے لیے زاد راہ جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کو آخری جہان میں، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی انسان کو کے کام آئیں گے تو انسان کے نیک اعمال ہوں گے۔ اور نیک اعمال کون سے ہیں؟ اس کے لیے علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں شرائط مقرر کی ہیں۔ نیک عمل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کرنے والا مومن ہو، پہلی شرط ایمان ہے۔ کوئی دوسرا شخص کافر اگر نیک کام کرتا ہے، فلاحی کام کرتا ہے، رفاہی کام کرتا ہے، تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی اللہ دے دیتا ہے، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ مومن نہیں ہے۔ دوسری شرط اخلاص ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوا، نمود و نمائش کے لیے ہوا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوا، شہرت طلب کرنے کے لیے ہوا، تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے۔ وہ عمل اللہ قبول نہیں کریں گے، خواہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے متابعت، کہ وہ عمل پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ کیونکہ اگر کسی نے کوئی نیک کام کیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہوا، تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، کل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ کام جس کو کرنے والا اچھا ہی کیوں نہ سمجھتا ہو، اگر وہ میرے طریقے کے مطابق نہیں، اس پر میری مہر نہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وإن رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو نیکی سمجھ کر ہی کیوں نہ کریں۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ہم جو اعمال کرتے ہیں، جس طرح ہم کسٹم کے ڈر سے اپنا سامان پہلے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہاں جا کر مشکل کا باعث بن جائے، اسی طرح اپنے اعمال اگر ہمیں امید ہے کہ اللہ قبول کر لے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے، تو ہمیں دنیا کی زندگی میں اپنے اعمال کو چیک کر لینا چاہیے، کیا ہمارے اعمال، ہماری عبادات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں بلکہ اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سنت کی اتباع کا ہمیں حکم دیا، اسی طرح آپ نے ساتھ ہی ہر موقع پر بدعت سے بچنے کا، اجتناب کرنے کا بھی حکم دیا۔ سنت پر عمل کرنا جس طرح فرض ہے، اسی طرح بدعت سے بچنا یہ بھی فرض ہے، اور بدعات کا ارتکاب کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے۔ کیوں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے شاگرد ماجشون کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا، فرماتے ہیں کہ دین کے اندر نیکی سمجھ کر کوئی نیا کام ایجاد کرنا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہو، تو فرماتے ہیں یہ معمولی بات نہیں، بلکہ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنہ، جو آدمی اسلام کے اندر کوئی نئی عبادت ایجاد کرتا ہے، نیا کام شروع کرتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، فرماتے ہیں فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، گویا کہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے دعویٰ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت ہم تک نہیں پہنچائی۔ کام تو یہ نیکی کا تھا لیکن آپ نے بتایا نہیں ہمیں، گویا کہ اپنے عمل سے یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہو اور میں آپ کو وہ بتا کے نہیں چل گیا، اور کوئی برائی کا کام، کوئی گناہ ایسا نہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو، مگر میں نے آپ اپنی امت کو اس سے ضرور ڈرایا ہے، پوری شریعت آپ نے پہنچائی۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لأن اللہ یقول، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب یہ آیت مبارکہ نازل کر دی ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، تو اس کے بعد کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت، اس لیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وَكُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبَّدْ بِهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل فخر شاگردان گرامی، انہوں نے جو عبادت نہیں کی، ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام نے نہیں کی، فَلَا تَعْبُدُوهَا، وہ عبادت اختیار نہ کرو، فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا، اس لیے کہ پہلے لوگوں نے بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، کسر نہیں چھوڑی دین پر عمل کرنے کے حوالے سے۔ اس لیے قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی عمل کرے اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی منمانی کرے، عبادت اپنی مرضی کی، ہر عبادت اپنی مرضی سے کرے، تو کم از کم وہ اتنا تو بتلائے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کا تو معنی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے اور آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی غرض کے لیے آپ کو دنیا میں مبعوث کیا۔ اگر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنی منمانی کرے، اذان میں اضافہ کرے، عیدوں میں ایک عید بڑھا لے، یا کوئی اور کام اس کو دین سمجھ کر کرے، تو اس کو وہ سمجھے کہ اچھا ہے، تو وہ بتائے تو صحیح کلمہ پڑھنے کا پھر معنی کیا ہے۔ صحابہ کرام کس قدر اس بات پر پکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما ہے، ایک آدمی پڑھتا ہے، ایک آدمی نے چھینک لی اور وہ کہتا ہے چھینک لینے کے بعد الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فوراً اس کو ٹوکتے ہیں، اور اللہ کے بندے
ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک لیتے وقت الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ کی سنت ہے۔ یہاں آپ نے درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا، تم نے اضافہ کر دیا دین کے اندر۔ اس لیے جو آدمی بھی بدعت کو اختیار کرتا ہے، سب سے پہلی نحوست اس پر یہ پڑتی ہے کہ اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ دوسری، وہ امت کے اندر تفرقے کا باعث بنتا ہے۔ تیسرا، وہ شخص قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا، حوض کوثر سے پہ جام کوثر سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی بیشتر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پاک سے دور ہٹا دیا جائے گا، حوض کوثر سے۔ آپ فرمائیں گے آنے دو، میری امت ہے۔ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے حبیب آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو کیسے بدل دیا تھا، دین کے اندر کیسی چیزیں ایجاد کر دی تھی۔ تو میں کہوں گا فسحقن فسحقن لمن غیر بعدی، ان کو میرے حوض سے دور ہٹا دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ اس لیے علماء نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، اور یہ بات اہل بدعت کی ایک طریقہ کار ہے، وہ دین اور دنیاوی امور کو آپس میں مکس اپ کر کے لوگوں کو شبہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اگر یہ کام دین میں نہیں ہے تو یہ اینک آپ نے جو لگائی ہے یہ کہاں دین میں ہے؟ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ہم کسی کے فوت ہونے پر 3واں 7واں اور 40واں کرتے ہیں نا، اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں اس اینک کو دین نہیں سمجھتا، اس اینک کو دین نہیں سمجھتا۔ اگر یہ اینک دین ہے تو جس نے نہیں لگائی ہوئی وہ بے دین ہے۔ میں گھڑی کو دین نہیں سمجھتا، یہ دنیاوی امور ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے استفادہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا جو دین میں نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ تو یہاں دین کے بارے میں کہا ہے، یہ گاڑی پہ سوار ہونا دین نہیں، بلکہ یہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استفادے کا قرآن پاک میں اجازت دی ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ تعالیٰ نے یہ گھوڑے خچر آپ کی سواری کے لیے اور زینت کے لیے پیدا کی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی سواریاں ایجاد کرے گا جو آج تم نہیں جانتے، قیامت تک ایجاد ہوتی رہیں گی۔ اس لیے دین کے اندر اگر یہ دین نہیں سمجھتے، جو بدعات پر عمل کرتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر اذان دی۔ اذان کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان سے پہلے اضافہ جو نہیں کرتے ان پہ فتویٰ۔ تو اسی بدعت کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو بدعات کا سہارا لیتے ہیں وہ جو نہیں کرتا ان پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ اس لیے اس کے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی نقصانات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، اس لیے دین مکمل ہو چکا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جتنے دین پر عمل کر کے حضرت ابو بکر جنتی بنے، جتنے دین پر عمل کر کے حضرت عمر جنتی بنے، حضرت عثمان جنتی بنے، حضرت علی جنتی بنے، عشرہ مبشرہ اور تمام صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کی بشارت دی ہے، اسی دین پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے گا۔
دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی بھی توفیق بخشے اور ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنائے، اسی طرح جنت میں اکٹھے کرے جس طرح اللہ نے اپنے گھر میں اکٹھا کیا ہے۔ اور دوسری طرف عمل کرنے والوں کے بارے میں ہی فرمایا، عمل کرنے والے، سورۃ الغاشیہ کے شروع میں عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، بہت زیادہ عمل کرنے والے۔ کتنے عمل کرنے والے؟ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے۔ تسلا نارن حامیہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے قیامت کے دن دہکتی آگ میں داخل ہوگی۔ کیوں؟ انہوں نے اعمال تو کیے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھی، ان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں تھی۔ اس لیے آج ہمیں چیک کرنا چاہیے، اور وہ لوگ جو سنت پہ عمل کرنے والے ہیں ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین، فرماتے ہیں اہل بدعت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے الوقیعۃ فی اہل الاثر، کہ وہ حدیث پر عمل کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، کتاب و سنت پہ عمل کرنے والوں کی برائیاں بیان کریں گے۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنائیں۔ سنت کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ سنت پر عمل کرنے والوں کو جام کوثر ملے گا، سنت پر عمل کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ٹھہریں گے، سنت پر عمل کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنت میں جائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہم آپ کی سنت کو لازم پکڑیں۔ علماء اسی لیے وصیت کیا کرتے تھے، اسلکوا سبیل الحق، حق کا راستہ اختیار کرو، ولا تستوحشوا من قلۃ اہلہ، کہتے ہیں کہ یہ نہ گمان کرو کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں، ان کی قلت سے نہ گھبراؤ، کیونکہ اہل حق ہر دور میں یہ کم رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، بدعات سے بچائے، دین کے اندر نئے ایجاد کردہ کاموں سے اللہ ہمیں بچائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیں اپنے دل کی تختیوں پہ نقش کر لینا چاہیے۔ من حب سنتی، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جو سنت کو چھوڑ کر بدعت کا راستہ اپناتا ہے اس پر جو نحوست پڑتی ہے، حضرت حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو قوم بدعت کو اختیار کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی پاداش میں اس سے سنت کی برکات کو چھین لیتا ہے، اس سے سنت کی برکات کو چھین لیتا ہے۔ اب دیکھیں، جو آدمی بدعت پر عمل کرے گا وہ سنت پر عمل تو نہیں کر سکتا، اسی سنت کے مقابلے میں تو اس نے وہ نیا کام ایجاد کیا ہے، گویا کہ اللہ نے اس کو سنت سے محروم کر دیا، سنت کی برکات سے محروم کر دیا۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں ترغیب دلائی، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ آپ کی سنت پر عمل بھی کرنا چاہیے اور آپ کی سنت کا دفاع بھی کرنا چاہیے، اور ایسے لوگ جو آپ کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں ان کو تلقین کرنی چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے اور ان کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاتوبوا الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو اور عزیزو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الاقتصاد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدعہ، سنت کے مطابق تھوڑا سا بھی عمل آپ کر لیں تو سنت سے ہٹ کر بہت زیادہ عمل کرنے سے، بدعت کے مطابق بہت زیادہ عمل کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا عمل بھی اللہ قبول کر لے گا، اور جو سنت سے ہٹ کر ہوگا اللہ اس کو رد کر دے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، وہ انسان کی محنت ضائع ہوگی۔ اسی لیے اسی طرح
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ جو بزام خیش نیکی کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن وہ نیکی پا نہیں سکتے، وہ نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدعت کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احتجز التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ، اللہ تعالیٰ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے بدعتی سے توبہ روک دی ہے۔ کیوں؟ کہ بدعتی اس عمل کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا، نہ وہ اس کو برا سمجھتا ہے نہ اس سے توبہ کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، شیطان کسی کو گناہ میں الجھا لے، گناہ میں مبتلا کر دے، وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کسی کو بدعت میں ملوث کر کے، بدعت میں پھنسا کر وہ خوش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ فرماتے المعصیۃ یتاب منہا، شیطان کو پتہ ہے گناہ گار سے گناہ گار ہو گیا، اللہ سے رو رو کے معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دے گا اور اس کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن والبدعۃ لا یتاب منہا، بدعتی اپنے آپ کو غلط سمجھے گا بھی نہیں اور نہ توبہ کرے گا بھی نہیں۔ اس لیے شیطان کسی کو دین کے مخالف راستے پر الجھا کر، بدعت میں پھنسا کر جتنا خوش ہوتا ہے اتنا گناہ کروا کے خوش نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ سنت کو انسان چھوڑتا جائے، ایک سنت کو چھوڑا، دوسری کو چھوڑا، اس کے مقابلے میں بدعت کو اختیار کیا تو آہستہ آہستہ بہت دور ہو جاتا ہے انسان صحیح دین سے اور سنت سے۔ حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوہم، کہتے ہیں بدعتیوں کی مجلس میں نہ بیٹھو، ان کے ساتھ اگر آپ کے پاس علم نہیں تو بحث مباحثہ بھی نہ کرو، اس لیے کہ کہتے ہیں لا آمنوا ان یغمسوکم فی ضلالتہم او یلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون، مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں وہ اپنی گمراہی کے اندر آپ کو بھی نہ الجھا لیں، یا کم از کم آپ کو اپنے دین کے بارے میں شک و شبہ میں نہ ڈال دیں۔ اور حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ لا تجالسوا اصحاب الاہواء ولا تجادلوہم، اہل بدعت ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھو اور ان کی باتیں نہ سنو، اس لیے کہ وہ آپ کو کم از کم آپ کے دین کے بارے میں آپ کو شک و شبہ میں ڈال دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تجالس صاحب بدعت فإنہ یمرض قلبک، کہ بدعتی آدمی کی مجلس میں نہ بیٹھو، وہ آپ کے دل کو بیمار کر دے گا، دل کا مریض بنا دے گا، کیونکہ دین کے بارے میں شک و شبہات پیدا کر دے گا۔ اس لیے کہ وہ قرآن پاک کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب اپنی مرضی سے کرے گا، وہ مطلب جو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بتائی، وہ تفسیر جو قرآن پاک کی آپ نے امت کو نہیں بتائی، صحابہ کرام نے آگے امت کو نہیں بتائی، وہی چیزیں نکال کر وہیں سے تیسری عید نکال لے گا، وہیں سے کئی اور اپنے پروگرام نکال لے گا، حالانکہ وہی آیات کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنائی، آپ پر نازل ہوئیں اور آپ نے امت کو ان کی تفسیر بتائی۔ اور اسی لیے علامہ اقبال نے صحیح طور پہ کہا تھا زمن بر ملا و صوفی سلامے، کہ پیام خدا گفتند مارا، اس مولوی اور صوفی صاحب کو میری طرف سے 7 سلام، پڑھ کے تو ہمیں آیات سناتا ہے، پڑھ کے تو ہمیں احادیث سناتا ہے، پڑھ کے تو ہمیں قرآن کی آیات سناتا ہے، ولے تعویل شان در حیرت انداخ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، لیکن اس کی تفسیر ایسی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کی۔ جبریل کہتے ہیں میں تو یہ تفسیر لے کر ہی نہیں گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ تفسیر بتائی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج وقت ہے ہم اس بات کا تہیہ کریں، اور آج سنت معلوم کرنا مشکل نہیں ہے، ذخیرہ احادیث کا ترجمہ سادہ، قرآن پاک کا ترجمہ موجود ہے، آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جن پر امت کا اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا صحیح ترین مجموعہ ہے، متفق علیہ کا ان کو لقب ملا ہے، صحیحین کا ان کتابوں کو لقب ملا ہے کہ ان کے اندر تمام احادیث صحیح ہیں، ان کا ترجمہ پڑھیں اور اپنے عمل کو اور اپنے عقیدے کو درست کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، آپ کی سنت پر عمل کریں، تو انشاءاللہ
قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کرو۔